نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج بڑے امپورٹنٹ موضوع پہ بات کرنا مقصود ہے کہ کیا قرآن مجید کا ترجمہ قرآن ہے؟ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے، کیا اس کو بھی تقدس کا اور ہولینس کا وہی سٹیٹس حاصل ہے جو قرآن کو ہے؟ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، یاد رکھیے، قرآن مجید کا ترجمہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن وہی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے الفاظ میں نازل کیا، جو عربی میں ہے، وہ اصل قرآن ہے۔ ترجمہ چاہے کسی بھی زبان کے اندر ہو، ترجمہ ترجمہ ہے، اس کو قرآن کا سٹیٹس حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ترجمہ اصل میں ترجمہ کرنے والے کا ذہن اس میں بول رہا ہوتا ہے، مترجم کا انڈرسٹوڈ میننگ ہوتا ہے، جو بات وہ سمجھا ہے وہ بیان کرتا ہے، اس لیے وہ قرآن نہیں ہے۔ اور یہ ساری امت کا اتفاق ہے اس پہ کہ قرآن مجید کا ترجمہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن وہی ہے جو اصل میں اللہ نے عربی زبان کے اندر نازل کیا، انہی الفاظ کے اندر اسی کو قرآن سمجھا جائے گا۔ اور اس میں مجھے شاہ فیصل مرحوم کی بات یاد آ رہی ہے۔ شاہ فیصل مرحوم ایک دفعہ کسی اپنے ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں علاج کے لیے فرانس سے کسی ہاسپٹل میں داخل ہوئے، تو وہاں کا جو ڈاکٹر ایک کرسچن، وہ ذرا متعصب تھا اسلام کے بارے میں، تو ہر وہ پیشنٹ سے یہ سوال کرتا جو مسلمان ہوتا کہ تمہارا قرآن مجید سچا ہے؟ تو وہ جواب دیتے یقیناً سچا ہے۔ شاہ فیصل سے بھی اس نے یہی سوال کیا، تو شاہ فیصل نے کہا کہ جواب تو بعد میں دوں گا، پہلے تم یہ بتاؤ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں پڑھا ہے، اور بہت دفعہ پڑھا ہے۔ تو شاہ فیصل نے پوچھا کہ کس زبان میں پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی فرینچ میں پڑھا ہے۔ شاہ فیصل نے کہا پھر تم نے قرآن نہیں پڑھا، پھر تم نے ترجمہ کرنے والے کے ذہن کو پڑھا ہے۔ تو قرآن تو عربی میں ہے، تو قرآن پڑھنا ہے تو عربی سیکھو، پھر تمہیں قرآن سمجھ آئے گا۔ تو بات اصل میں یہی ہے کہ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ انڈرسٹوڈ میننگ ہوتا ہے، جس مترجم کو جو بات سمجھ آئی ہے وہ اس نے بیان کرتی ہے۔ یہاں تک وہ بات ٹھیک ہے۔ اب اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ترجمہ جائز ہی نہیں ہے، ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، قرآن کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ترجمہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے الفاظ کو اردو زبان میں منتقل کرنا یہ انسان کا کام نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں فہم تو حاصل کرنا ہے نا، قرآن مجید کا فہم تو حاصل کرنا ہے۔ اور جو نان عرب ہیں، جو غیر عرب ہیں، عربی جن کی زبان نہیں ہے، وہ کیسے اس کو سمجھیں گے؟ ان کے لیے کسی نہ کسی شکل میں ترجمہ کرنا پڑے گا۔ تو ترجمے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے تاکہ نان عرب جو ہیں وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے کلام کی فہم کو حاصل کر سکیں، جیسے بھی ہو، تھوڑا ہو یا بہت ہو۔ تو اس حوالے سے ترجمے کیے جاتے ہیں، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ترجمہ کرنا بھی جائز ہے، اچھا ہے، مستحسن فعل ہے، لیکن ترجمے کو قرآن نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن وہی ہے جو عربی زبان میں ہے، ترجمہ صرف انڈرسٹوڈ میننگ ہے، جو مترجم جس طرح سمجھتا ہے اس کو بیان کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ تراجم میں مختلف جو ہے فرق بھی پاتے ہیں، جو کسی کے نزدیک کوئی بات ہے، کسی کے نزدیک کوئی لفظ کا ترجمہ ہے۔ تو لیکن بہرحال ترجمہ کرنا چاہیے تاکہ قرآن مجید کا فہم جو ہے ہمیں حاصل ہو، اور ہم کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے کلام کے نزدیک ہو سکیں، تدبر کر سکیں، غور و فکر کر سکیں۔ لیکن اصل مقصد یہی ہے کہ عربی زبان کو سیکھ کر اتنا سیکھا جائے کہ ہم براہ راست جو ہے اللہ کے کلام کو پڑھ سکیں۔ تو یہ ایک کنفیوژن دور کرنا مقصد تھا کہ نہ تو قرآن مجید کا ترجمہ قرآن ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ ترجمہ کرنا جائز نہیں، جس طرح ہمارے بعض اہل علم اس زمانے میں یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا ہی جائز نہیں، بس عربی زبان کے اندر پڑھے۔ اب سارے لوگ اس بات کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور نہ اتنا وقت ہوتا ہے، نہ ہی اتنی ان کے اندر استطاعت ہوتی ہے کہ عربی زبان کو عربوں کی طرح سیکھ سکیں۔ اس لیے ان کے لیے ترجمہ ہی کافی ہے، لیکن ان کو یہ بتایا جائے کہ ترجمہ بہرحال قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن کا انڈرسٹوڈ میننگ ہے۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔